خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے یہ پسند ہوگا اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے، احرام اور کفن سفید کلر کا ہی پہننا چاہیے یا کسی اور کلر کا بھی پہن سکتے ہیں؟ سفید رنگ کے احرام اور کفن جو یہ افضل ہے، اگر اور کسی رنگ کا بھی استعمال کیا تو جائز ہے، جبکہ اور کوئی وجہ اس کے ممانعت کی نہ ہو۔ اب چونکہ ہمارے یہاں احرام بھی سفید رنگ کا بالکل رائج ہے اور کفن بھی سفید رنگ کا ہی رائج ہے، تو اور چونکہ افضل بھی یہی ہے تو اس لیے کسی اور رنگ کا کرنے سے عوام میں جو ہے نا باتیں بنیں گی، تو اس لیے بھی وہ عوام کو بھی مطلب یعنی کہ اس طرح باتیں بنانے سے اور غلط فہمیاں پھر تنفیر وغیرہ کی صورتیں نہیں ہونی چاہیے، لہذا زیادہ مطلب اب تو اس کی سمجھو کہ سفید ہی احرام اور کفن استعمال کرنا چاہیے۔ تہجد میں آنکھ کھل جائے، اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں۔ تہجد میں آنکھ کھلنے کے لیے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سوئے، پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی تو کسی کو کہہ دے، الارم سیٹ کر لے، کھانا کم کھائے، تو اس طرح کے مطلب یعنی کہ کوشش کرے تو جذبہ ہوگا تو آنکھ کھل جائے گی۔ حرام جانوروں کی ہڈیوں سے اگر تسبیحات بنائی جائیں تو کیا اس پہ اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں؟ سور جو ہے نا خنزیر، اس کے علاوہ خنزیر نجس العین، یعنی اس کا تو رواں ناپاک ہے، خنزیر کا بال بھی ناپاک، کھال بھی ناپاک، ہڈی بھی ناپاک، گوشت وغیرہ تو ہی ناپاک، یعنی یوں ہر چیز اس کی تو ناپاک ہے۔ تو خنزیر کے علاوہ دیگر جانور، حرام جانور ہو یا حلال ہے اور مر گیا ہے یا حرام جانور مر گیا ہے، تو مرے ہوئے جانور کی ہڈی جس پر کسی قسم کی رطوبت چکناہٹ، یعنی گوشت اسی جانور کی کوئی چکناہٹ اس پر باقی نہ رہی ہو، سب کے سب وہ مطلب یعنی کہ بالکل خشک ہو گئی ہڈی، تو وہ ہڈی پاک ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ اب پاک ہے۔ تو اگر اس کی تسبیح بنائی کسی نے جائز تو ہو گئی، لیکن جن جانوروں کی تسبیح بنانے سے لوگوں میں تنفیر ہوگی، باتیں بنیں گی، تو ان جانوروں کی ہڈی کی تسبیح نہ بنائے۔ مثلا کسی نے کتے کی ہڈی کی بنائی تو لوگ برا بھلا بولیں گے، یا کسی اور اسی طرح کے گندے جانور کی بنائی تو لوگ پسند نہیں کریں گے اس کو، تو یوں اس سے بچنا چاہیے۔ اور جن جانوروں کی ہڈی سے لوگ گھن نہیں کھاتے ان کے بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھی، یہ حرام جانور ہے اور اس کے دانت کی تو چیزیں بنتی ہیں اور قیمتی ہوتی ہیں، اور اس کے دانت کی تو نقالی ہوتی ہے، پلاسٹک اس کے جیسا ملتا جلتا میرا خیال ہے، مختلف ڈیکوریشن کرتے ہیں، سجاوٹیں کرتے ہیں اس میں، فرنیچر وغیرہ میں۔ تاہم اگر کوئی واقعی اصل ہاتھی دانت کی تسبیح بنائے گا
تو لوگ اس کو عیب نہیں سمجھیں گے بلکہ خوبی سمجھیں وہ آتی دانت کی تسبیح، حالانکہ حرام جانور ہے. تو یوں مت حرام جانور کی تسبیح ہڈی کی، جبکہ اس پر کوئی کسی قسم کی رطوبت اور چکناہٹ باقی نہ رہی ہو، سب سوکھ ساکھ گئی ہو، تو اس کی جائز تو ہے، لیکن وہ میں نے تقسیم آپ کو بتا دی. کیا عورت کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے؟ عورت کے لیے مسواک کرنا جائز ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے ان کے لیے. مگر مسوڑے چونکہ نازک ہوتے ہیں تو اگر مسوڑے چھل جاتے ہیں پھر تو نہیں کرنی چاہیے، انہیں خون نکل آتا ہے مسوڑوں سے تو نہ کریں. اور ان کے لیے وہ مسی چھلکا ہوتا ہے درخت کا، یہ اس طرح میں نے جانتی ہوتی ہوں، یہ وہ استعمال کرتی ہیں دانتوں کی صفائی کے لیے. ان کو یہ کرنا چاہیے. اب پتہ نہیں پہلے تو بہت کرتی تھیں، اب الٹا الٹرنیٹ اب تو طرح طرح کے وہ کیمیکل کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، جس سے دانتوں کے ساتھ ساتھ مسوڑوں کا بھی بیڑا پار. میرا سوال ہے، ہم جو روٹی کھاتے ان روٹیوں کو شادی بیاہ وغیرہ میں کئی دعوت وغیرہ میں ہوتی ہے تو چھری سے وہ روٹیاں کاٹنا کیا درست ہے؟ چھری سے 4 ٹکڑے روٹیوں کے کر کے غالباً یہ دافتان وغیرہ کے پیش کرتے ہیں. ہاں، نان کے بھی 4 ٹکڑے کرتے ہیں. چھری سے نہ کریں تو کیا کینچی سے کریں، کائے سے کریں. گوشت کیسے کاٹتے ہیں؟ ہتھوڑی سے. یہ چھری سے ہی کٹتا ہے، گوشت بھی چھری سے کٹتا ہے، ذبح بھی چھری سے ہوتا ہے. تو اب روٹی کو چھری سے کاٹنے میں کیا مسئلہ ہے؟ نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے. ضرورت ہے یہاں روٹی، کیونکہ وہ ہاتھ سے توڑیں گے تو وہ اتنی صفائی نہیں ہوتی. اب وہ شادیوں میں تھوڑا ٹپ ٹاپ ہوتا ہے، تو یہ ٹپ ٹاپ کو ناجائز تو نہیں ہے. روٹی چھری سے اگر صفائی سے کاٹ کر رکھی تو اچھی ہی بات ہے، بری بات نہیں ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا رات کو پیاز نہیں کھانا چاہیے یا کھانا نقصان ہے؟ رات کو پیاز کھانے سے نقصان ہوتا ہے ایسا کوئی میری معلومات میں نہیں ہے. البتہ کچی پیاز جو ہے یہ رات ہو یا دن، اس سے کھانے سے بچنا اچھا ہے، کیونکہ اس سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچی پیاز، کچا لہسن، اس طرح کی سبزیاں، وہ سبزیاں کچی نہیں کھاتے تھے جن سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. البتہ ہے جائز، لیکن نماز کے وقت منہ صاف ہونا ضروری ہے. تو ایسے وقت میں کھائی کیا منہ میں بدبو بھی ہے تو مسجد کا داخلہ جو ہے یہ حرام ہے، ایسی حالت میں کہ منہ میں بدبو آ رہی ہے. اور گھر میں بھی اگر نماز پڑھتے ہیں منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں تو یہ بھی مطلب مکروہ ہے. اور اس طرح کی مطلب بدبودار چیزیں کھاتے ہوئے بسم اللہ بھی پڑھنا منع ہے. یا واجدو الحمدللہ جو ہم کھاتے ہوئے پڑھتے ہیں نا، تو یہ بھی اگر کچی پیاز، کچا لہسن، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو یہ اب نہ پڑھا جائے، یہ محرومی ہے، نہیں پڑھنا چاہیے. گناہ نہیں ہے پڑھیں گے تو، لیکن بچنا اچھا ہے، نہ پڑھے کہ منہ بدبودار ہے. کوئی اگر دل میں ذکر کرے جس کی آواز اس کے کان نہ سن سکے تو کیا وہ ذکر مانا جائے گا؟ اور یہ کام وہ ریا سے بچنے کی غرض سے کر رہا ہے. تو نماز بھی گھر میں پڑھے ریا سے بچنے کے لیے، تو مسجد میں کیا کریں گے؟ جماعت سے نماز کیسے کون پڑھے گا پھر؟ حدیثوں میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ کا ذکر اس قدر کرو، اس قدر کرو، اس قدر کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگے. تو ریا کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ریا سے بچنے کے لیے عمل کو ترک کر دینا یہ بھی ریا ہے. عمل ہرگز ترک نہ کرے، ریا کو ترک کرے، ریا کا مقابلہ کرے، اس کو دفع کرے. دل سے ذکر کرنے کے اپنے طریقے ہیں. ذکر بالقلب جس کو بولتے ہیں، اس کا ایک اپنا طریقہ الگ سے. ورنہ جس کو پڑھنا کہتے ہیں نا، تو پڑھنا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے، کم از کم اس کے کان سن لیں، اتنا تلفظ اس کا ادا ہو. تو اس لیے وہ جو ذکر پڑھنا ہے، جیسے نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یا اللہ اکبر بھی 33 بار، اور آخر میں چوتھا کلمہ. تو
تو اس طرح کے جو بھی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے یہ بھی ذکر ہے، تلاوت یہ بھی ذکر ہے، تو یہ سب اسی صورت میں پڑھنا کہلائیں گے کہ جب ہم اس کو اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان سن لیں. اور نماز میں تو یہ آواز ہونا جیسے کہ بقدر فرض قرآن کریم اتنی آواز سے پڑھنا فرض ہے کہ اپنے کان سن لیں، ورنہ تو نماز ہوگی ہی نہیں. ہاں اگر کوئی بہرا ہے یا شور شرابہ ہو رہا ہے اور اس نے اتنے تلفظ ادا کیے ہیں کہ یہ شور شرابہ نہ ہوتا تو کان سے سن لیتا، تب تو حرج نہیں ہے کہ اس شور کی وجہ سے کان میں آواز نہیں پہنچی، ورنہ اس نے تو اپنے طور پر آواز نکالی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پیر و مرشد دنیا سے پردہ کر گئے، انتقال فرما گئے، تو کیا اس کے بعد وہ کسی دوسرے پیر و مرشد سے بیعت ہو سکتے ہیں؟ پیر کامل ہو تو وفات کے بعد بھی اس کا فیض تو جاری ہوتا ہے. اب یہ کہ دوسرا پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کا ہی مطلب یعنی کہ مرید ہو سکتا ہے. البتہ دوسرا پیر کوئی جامع شرائط ہے تو اس کی بیعت برکت ہو سکتی ہے، جس کو ہم یہ طالب بولتے ہیں. اس کا طالب ہو سکتا ہے، مرید نہ ہو، مرید ایک کا ہی ہو. پیارے باپا جان، صلاۃ توبہ کی نماز کب پڑھنی چاہیے، دن میں کہ یا رات میں؟ جب یعنی کہ جو مکروہ اوقات ہوتے ہیں نا، ان کے علاوہ جب بھی چاہیں صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ التوبہ کی نماز نہیں کہتے، صلاۃ مانے نماز، صلاۃ التوبہ مانے اس کے معنی یہ توبہ کی نماز. تو صلاۃ التوبہ جو منع وقت ہے نا، ان کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں. اب جیسے عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، عصر کے فرض پڑھ لیے تو اب نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان نہیں پڑھ سکتے کہ نفل ہے نہیں. اور بھی اوقات ہیں مکروہ، تو ان مکروہ اوقات میں نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ جب چاہیں پڑھ سکتے. اسلامی بہنیں کتنی آواز سے جہری نماز ادا کر سکتی ہیں جس میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے؟ عورت جو ہے وہ چاہے جہری نمازیں ہوں چاہے سری نمازیں ہوں، وہ آہستہ پڑھے گی، مگر ہر پڑھنا اسی وقت کہلائے گا جب کہ اپنے کانوں سے سنے، اور سننے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، بہراپن یا شور شرابہ وغیرہ. اتنی آواز یعنی اتنے تلفظ ادا ہونے چاہیے زبان سے، تو اسی طرح عورت یہ پڑھے گی، بلند آواز سے نہیں پڑھے گی. یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المختار میں لکھا ہے. غلام یاسین بھائی کا سوال ہے، نماز میں اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو واجب تھا، اور اگر بھول گیا، سلام پھیر لیا، تو جب تک منافی صلاح، یعنی جیسے کہ بات چیت کر لی یا قصدن بے وضو ہو گیا، وضو توڑ ڈالا، تو دوبارہ پڑھنی ہے وضو کر کے، وہ نماز واجب الاعادہ ہے. اور اگر اس سے پہلے یاد آ گیا، یا دونوں طرف سلام پھیر گیا، اب بیٹھا ہوا ہے تسبیح پڑھ رہا ہے مثال کے طور پہ، یاد آ گیا ارے سجدے سے واجب تھا، تو اب فوراً سجدے میں چلا جائے، 2 سجدے کر لے، پھر التحیات درود شریف وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر لے، تو نماز درست ہو گئی اس کی. شبیر علی بھائی کا سوال ہے، عورت نے جو لباس پہنا ہوتا ہے وہی اس کا احرام ہوتا ہے یا عورت احرام کی نیت سے دوسرا لباس پہن سکتی ہے؟ عورت کے لیے جو اس کے معمول کے مطابق کپڑے سلے ہوئے تو وہی احرام میں استعمال ہوتے ہیں. البتہ چہرے پر کپڑا ڈالنا، نقاب ڈالا جیسے، ویسے کوئی کتاب یا گتا آڑے رکھ کر چہرہ چھپایا جو اس کے چہرے سے ٹچ نہیں ہو رہا تو وہ جائز ہے، بلکہ بھیڑ میں اس کو اس طرح چہرہ چھپانا بھی چاہیے، اچھا ہے. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.